السلام علیکم۔ نئی مختار چینل پہ آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے بیان لے کے آئے ہیں حضرت مولانا محمد عبدالستار تونسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، جو انہوں نے خیر المدارس ملتان میں کیا تھا، جس کا موضوع ہے امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن۔ تو آئیے ہم سب سنتے ہیں۔ علماء کرام، شرفائے ملت، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ ہمارے دینی مرکز کا دینی پروگرام ہے، سالانہ اجتماع ہے۔ بے شک رب العزت نے اپنے دین کے لیے 1,20,000 سے زیادہ انبیاء رسول بھیجے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا۔ بے شک جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات محنت فرمائی۔ بے شک میرے پیارے عزیزوں، قرآن و حدیث کی تعلیم اور ترویج یہ پہلے نمبر کی نیکی ہے کہ دنیا کی کوئی نیکی اس نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بے شک بے شک آپ حضرات ہر روز قرآن مقدس کی تلاوت کریں۔ اللہ نے قرآن مجید خود پڑھایا، الرحمن علم القرآن۔ اللہ نے قرآن کی تعلیم دی۔ جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 10 بنایا۔ 10,000 حافظ قرآن کے بارگاہ نبوت میں موجود تھے۔ حضور کے زمانے کے مرد قرآن کے حافظ تھے، بیویاں قرآن کی حافظات تھیں۔ بے شک بے شک میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ ان دینی مراکز کے رکن اور ممبر بنیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، حدیث کی تعلیم دلوائیں۔ جناب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ کل بھی سوال ہوتا ہے یوم القیامہ۔ جس آدمی نے قرآن مجید پڑھا، قرآن مقدس پر عمل کیا، میدان قیامت میں اس کے ماں باپ کے سر پہ نور کا تاج ہوگا، ظاہر آسن من ضوء الشمس، جس کی روشنی دنیا کے سورج سے زیادہ ہوگی۔ دنیا کے لوگ سر اٹھا کے دیکھیں گے یہ کوئی نبی آ رہا ہے یا رسول آ رہا ہے۔ اللہ کے ملائکہ کہیں گے لوگوں یہ نبی بھی نہیں اور رسول بھی نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بچے دنیا میں قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ نے قرآن پڑھنے والے کے ماں باپ کو نور کا تاج پہنا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مدارس عربیہ، مدارس عربیہ، مولانا عبدالستار صاحب تونسوی۔ بس آپ مجھے زندہ باد نہ کہیں کہ سارے لوگ مر کے بہی چلے جائیں، میں یہاں رہ جاؤں۔ پاک پیغمبر کا ارشاد گرامی ہے، تحفۃ المؤمنات موت۔ موت مومن کا تحفہ ہے، موت مومن کے لیے خوشبودار پھول ہے۔ جس وقت مومن پر موت آتی ہے، مومن کو اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ مومن کہتا ہے کاش آج سے کہ کئی برس پہلے مجھ پر موت آتی، بولے اللہ کا دیدار پہلے ہو جاتا۔ موت انسان کو وطن اصلی پہنچاتی ہے، موت مومن کو بہی داخل کراتی ہے۔ میرے لیے آپ دعا کریں کہ پاک پیغمبر کی مقدس تعلیم کے مسئلے بیان کرتے کرتے کلمہ شہادت پر میرا خاتمہ ہو، اللہ کی عدالت میں پہنچوں، رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شفیع بنے۔ آمین۔ باقی یہاں رہنا تو ہے نہیں، لوگوں کی کوشش ہے کہ ہم یہاں رہ جائیں۔ آپ کب تک رہیں گے؟ میرے پیارے عزیزوں، دیکھ رہے ہو کہ ہر آدمی یہاں سے جا رہا ہے۔ یہ ہمارا کورس کا مقام ہے، وطن اصلی موت کے بعد۔ تو آپ حضرات قیمتی لمحات کو ضائع نہ کریں۔ جس طرح آپ بچوں کو کہتے ہیں بیٹا کورس میں دن رات محنت کرنا،
وقت ضائع نہ کرنا. میں آپ حضرات کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ ان قیمتی لمحات کے آپ ضائع نہ کریں. آخرت کے لیے محنت کریں, آخرت کے لیے کوشش کریں, عقیدے اور عمل کی اصلاح فرمائیں. اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. عبادت انسان کا مقصودی کام ہے. مومن کی تجارت بھی ہو, ملازمت بھی ہو, ذمہ کاروبار بھی ہو, کھانا پینا ہو, لیکن مومن کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی, خرچل برائے زیستن و ذکر کردنس تو موت کے زیستن باہر خوردنس. رب کی نعمتیں کھا, اللہ کے دین کا پرچم اٹھا. میرے پیارے عزیزو, پاک پیغمبر کی زندگی کا کوئی لمحہ اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہوتا تھا. آپ بیداری کی حالت میں بھی رب کو یاد کرتے تھے, نیند کی حالت میں بھی رب کو یاد فرماتے تھے. حضور نے فرمایا تنام عینا یا ولا جنام قلبی, میری آنکھوں پر نیند کا اثر ہوتا ہے, میرا دل نیند نہیں کرتا. سبحان اللہ. نیند کی حالت میں آپ ذکر قلبی فرماتے تھے. اللہ نے مومنین سے بھی مطالبہ کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو مجھے زیادہ یاد کرو. فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے مجھے یاد کرو. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, مجھے زیادہ یاد کرو تم کامیاب رہو گے. سبحوا بکرۃ وصیلا, صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرو. مومن کی اکثر زندگی اللہ کے ذکر میں گزرے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. جس بادشاہ نے انسانی مشینوں کو تیار فرمایا اس کا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے زیادہ یاد کرو. آپ حضرات سوچیں کہ ہم لوگ ذکر سے کتنا تعلق رکھتے ہیں, کتنا انس ہے, محبت ہے, پیار ہے. میرے پیارے بیٹو, بادشاہ کا یہی مطالبہ ہے کہ تمہاری اکثر زندگی میرے ذکر میں گزرے. اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا میرے بندے وہ ہیں, میرے محبوب وہ ہیں, عباد الرحمان وہ ہیں, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, جن کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں, ساری رات مصلی پر گزارتے ہیں, یہ میرے پیارے بندے ہیں. یہ بازاری قصہ نہیں, یہ اخباری کہانی نہیں. اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا میرے پیارے بندوں کی رات مصلی پر گزرتی ہے. رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تراویح کی نماز پڑھائی تھی ساری رات گزر گئی. مشائخ سے پوچھیں, ہمارے بزرگان دین جہاں موجود ہیں آپ ان سے دریافت کر کے جائیں. شہا سکہ کی حدیثوں میں ہے دعا لہ نساء الناس, نبی پاک نے کنبے قبیلوں کو بلایا, مرد آئے, عورتیں آئیں, مہاجرین انصار سے مسجد نبی بھر گئی. پاک پیغمبر نے تراویح کی جماعت کرائی. صحابہ کہتے ہیں اتنی دیر ہو گئی ہم کو محسوس ہوتا تھا یفوتنا الفلاح کے سیری کرتے ہیں بھی ختم ہونے کے قریب آ گیا. 15-20 منٹ باقی تھے. رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز کو ختم فرمایا. پھر آپ حضرات سوچتے ہیں کہ انہوں نے روزہ کس طرح رکھا ہوگا, کھانا کس طرح پکایا ہوگا. عزیزان محترم, جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہینے مہینے تک آگ نہیں جلتی تھی, صحابہ کھانے کیسے پکاتے تھے. صحابہ اپنے گھروں کو گئے, کسی نے کھجور کے چند دانے کھائے, کسی نے رات کے باسی لقمے کھائے, کسی نے پانی پیا. صبح کی اذان آ گئی, سارے مہاجر انصار مسجد نبوی میں آئے. صبح کی نماز پاک پیغمبر کے پیچھے آ کر جماعت کے ساتھ ادا کی. شان رسالت, شان صحابہ,
शान सहाबा, وہ دین کے شہزائی لوگ تھے. یہ قرآن مجید میں جو آیا ہے اللہ نے فرمایا میری بندوں کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں، یہ بھی صحابہ کے متعلق ہے. شاگردان رسول، تربیت یافتگان رسول، چار پیغمبر کے مہاجر انصار کی راتیں مصلی پر گزرتی تھیں، وہ دین کے شہزائی تھے. ان کے متعلق اللہ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا کل وعد اللہ الحسنہ، میرا چار پیغمبر کی ساری جماعت کے ساتھ بحث کا وعدہ ہے. سبحان اللہ. تو آپ حضرات کوشش کریں، محنت کریں کہ زیادہ ٹائم عبادت میں گزرے، ذکر اللہ پر زیادہ وقت لگائیں. پاک پیغمبر کی زندگی کا کوئی لمحہ اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہوتا تھا. اور مشائخ بزرگان دین سے کئی بار آپ نے سنا ہوگا کہ معراج والی رات رب العزت نے اس امت پر 50 نمازیں فرض کی تھیں. اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا اس بات میں ہے مومن کی اکثر زندگی میری عبادت میں گزرے. سبحان اللہ. اب آپ حضرات سوچیں کہ ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے. رمضان مبارک آیا، چھوٹے دن تھے، بہت سے لوگوں نے روزے نہیں رکھے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے رمضان مبارک کا ایک روزہ قضا ہو جائے، سارا سال روزے رکھو، رمضان کے ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پا سکتے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کو تراویح کی نماز بڑی محبوب ہے، اللہ کو بڑی پیاری ہے. لیکن ہمارے اکثر لوگ تراویح کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے. جو ہمارے ملک کے نیک نیک لوگ ہیں گھنٹے میں یہ بھی فارغ ہو جاتے ہیں. لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تراویح کی جماعت کرائی، شہری کا آخری ٹائم آ گیا، ساری رات پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز پڑھاتے رہے. باقی بعض لوگ تم کو کہتے ہیں کہ 8 رکعت پڑھ لو. یہ ساری رات 8 رکعت پر حضور کی صرف ہوئی تھی. اللہ کے بندے سوچو. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے ترمذی شریف کے باب الصیام کے اخیر میں لکھا ہے اکثر علماء 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں. کما روان علی و عمر وغیرہما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت عمر، باقی اصحاب رسول یہی کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح ادا کرو. جن لوگوں نے پاک پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی تھی وہ کہتے ہیں 20 رکعت. ہمارے لوگ چونکہ نماز سے تھکے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں چلو 8 رکعت پڑھ لو تو کوئی حد کی بات نہیں. مخدومہ کائنات سے یہ بات اہرا سیدہ صدیقہ کی جو روایت بخاری شریف میں ہے 8 رکعت کی، جو پاک پیغمبر کی تہجد کی نماز کے متعلق ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال تہجد کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے. اکثر اتفاق ایسا ہوتا تھا کہ 8 رکعت پڑھتے. اس میں کمی بیشی بھی کبھی ہوتی تھی، لیکن اکثر عادت 8 رکعت کی تھی. وہ تہجد کی نماز ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، شاگردان رسول، تربیت یافتگان رسول، سیدنا علی، سیدنا عمر فاروق، باقی اصحاب رسول کہتے ہیں 20 رکعت ادا کرو. اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے قال شافعی ہکذا ادرکت ببلدنا مکہ تھا. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں ہم نے اپنے مکے شہر والوں کو اسی طرح پایا ہے 20 رکعت تراویح ادا کرتے. یہ امام شافعی دوسری صدی کے بزرگ ہیں. آپ تو ہیں 14ویں صدی 15ویں صدی کے بزرگ. یہ دوسری صدی والے بزرگ کہتے ہیں کہ ہمارے شہر مکہ کے لوگ 20 رکعت ادا کرتے تھے. اس زمانے سے لے کر آج تک حرم کعبے میں مسجد نبی میں 20 رکعت تراویح کی جماعت ہو رہی ہے. پھر آپ حضرات 20 رکعت پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے. زور سے کہو. پڑھیں گے. مجمع تو بہت زیادہ ہے لیکن اکثر بولتے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی لوگ نہیں پڑھیں گے. نہیں جی
20 पढ़ेंगे जो इंशाअल्लाह। 20 रकात तरावी अदा करेंगे हाथ उठाएं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मसलके अनाफ, मसलके अनाफ, उलमाए देवबंद। मेरे प्यारे अजीजों, मेरे ख्याल में आप हजरात ने हाथ उठाया है, इस बात का आप एहतमाम करेंगे। बार बार आदमी बीच में यूं कहते हैं कि अगर हुजूर का फैसला हो जाता फिर तो ज्यादा अच्छी बात है। मां, ये कुरान हुजूर का लिखा हुआ है। अगर आप सहाबा पर एतमाद नहीं करते, अल्लाह का कुरान ना आसमान से लिखा हुआ आया है, ना पाक पैगंबर ने अपने हाथ से तारीफ फरमाया है, रहमतुल आलमीन तो दस्तखत भी नहीं फरमाते। 21वें पारे के पहले सफ़े पर है, वरा तखुतहू बियमीन का, आप अपने हाथ से नहीं लिखते। रहमतुल आलमीन के खुतूत सहाबा लिखते थे, पाक पैगंबर अपनी अंगूठे से मोहर लगा देते थे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये कुरान न खुदा का लिखा हुआ है, न मोहम्मद मुस्तफा का लिखा हुआ है। ये कुरान है सहाबा का लिखा हुआ। अगर सहाबा की दियानत अमानत और सिदाकत पर आपको इत्मीनान नहीं है, फिर कुरान कहां से लाएंगे? बल्कि मैं तो कहा करता हूं, अल्लाह ने सारा दीन इस्लाम कुरान जनाब मोहम्मद मुस्तफा के हवाले किया। जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा दीन इस्लाम कुरान अपनी हदीस इस्लाम सहाबा के हवाले करके दुनिया से चले गए। अगर आप सहाबा की दियानत अमानत पर इत्मीनान नहीं करेंगे, मेरा ख्याल यह है कि दीन का एक मसला साबित नहीं हो सकेगा। कौन बताएगा कि मोहम्मद खुदा के रसूल थे? कौन बताएगा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम बारगाह नबूवत में कुरान लाए हैं? हमारे दीन के सारे मसले नबी की नबूवत के ऐनी गवाह सहाबा, दीन गवाह सहाबा, वाक़े के गवाह सहाबा, मौके के गवाह सहाबा, सहाबा कुरान की कुरानियत के गवाह, सहाबा मेरे पीर अली के निकाह के गवाह हैं। अगर सहाबा की दियानत अमानत को नहीं मानेंगे, मेरा ख्याल यह है कि दीन का एक मसला भी साबित नहीं हो सकता। शान सहाबा, शान सहाबा, शान सहाबा। जो लोग सहाबा को नहीं मानते, आप देख रहे हैं उनका कलमा जुदा, अजान जुदा, नमाज जुदा, जनाजा जुदा, किताबें जुदा, कुरान तक जुदा। उन्होंने पहले नंबर की किताब उसूल काफी के सफा 671 पर लिखा है, इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, इन्नल कुरान अल्लज़ी जाअ बि जिब्रील अलैहिस्सलाम अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअत असवाल वाया। जब कुरान जिब्रील नबी के पास लाए थे, उसकी 17,000 आयतें थीं। इसलिए सारी जमीन पर उनका कुरान मजीद का एक हाफिज मौजूद नहीं। जहां हमारे लाखों बच्चे कुरान के हाफिज, हमारे एक दीनी इदारे से, हमारे जामिया खैर मदारस से कई लाख बच्चा कुरान मुकद्दस का हाफिज हो चुका है, और हर मदरसे से बच्चे और बच्चियां कुरान मजीद के हाफिज हो रहे हैं। जिन लोगों ने सहाबा पर एतमाद नहीं किया, उनका कुरान पर एतमाद नहीं। उन्होंने लिख दिया है असली कुरान 17,000 आयत का था। ये उसूल काफी की रिवायत है, और आगे वजाहत के साथ लिखा है, वो कुरान इमाम मादी के पास है, गैर में अपने साथ ले गए हैं। यूज़रुन्ना से बाद ज़हूर ही व जामर होंगे के रात ही, जब इमाम मादी ज़ाहिर होंगे उस कुरान को ज़ाहिर करेंगे, उसके पढ़ने का हुक्म देंगे। वो मुखालिफुन लिहाज़ल कुरान मौजूद, गैर वाला कुरान मौजूदा कुरान के मुखालिफ है। सहाबा को छोड़ा, सारे दीन को छोड़ दिया। तो आप हजरात जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत, दियानत और अमानत और सिदाकत पर पूरा एतमाद करें।
کہ اللہ نے سارا دین اسلام قرآن پاک محمد کے حوالے کیا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین اسلام قرآن اور اپنے تمام اصول و فروع کے مسائل صحابہ کے حوالے کر کے پاک پیغمبر دنیا سے چلے گئے۔ آپ اگر صحابہ کی زیارت امات کا اعتماد نہیں کریں گے، میرا خیال ہے کہ دین کا ایک مسئلہ ثابت نہیں ہو سکے گا۔ حتیٰ کہ شیعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضور نے حضرت علی کی نکاح کی گواہی کے لیے صحابہ کو بلایا۔ یہ سٹیج پر یہاں کشف الغمہ ہے، کشف الغمہ کے صفحہ 104 پر موجود ہے۔ حضور نے فرمایا نا جلدی جا، یا رسول اللہ میں کہاں جاؤں؟ حضور نے فرمایا فانطلق فاضلی ابا بکر عمر عثمان، جلدی جلدی جاؤ، ابو بکر عمر عثمان کو بلاؤ، طلحہ زبیر کو بلاؤ، تم انصاری کو بلاؤ۔ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور کرتے ہیں یا رسول اللہ خیر کا ہے، ہم کو جلدی جلدی بلوایا۔ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق میرا پیارا رفیق، امرانی ربی ان زوج فاطمہ من علی، مجھے اللہ کا آرڈر آیا میں فاطمہ زہرا کا نکاح علی المرتضیٰ سے کروں۔ میں نے تم کو بلایا انی وجدکم کا زوج فاطمہ من علی، میں تم کو گواہ بناتا ہوں میری فاطمہ زہرا اور علی المرتضیٰ کے نکاح کے گواہ تم بنو۔ یہ صحابہ نبی کی نبوت کے گواہ ہیں، یہ قرآن کی قرآنیت کے گواہ ہیں، علی کے نکاح کے گواہ ہیں۔ وہ تم کو کہتے ہیں کہ حضرت علی کا نکاح آسمان پر ہوا ہے۔ میں اتنے لمبے سفر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ملتان والے جو ہیں وہ نکاح یہاں کرتے ہیں یا کراچی میں کرتے ہیں یا پنڈی میں کرتے ہیں یا لاہور میں کرتے ہیں؟ جب محمد مصطفیٰ مدینہ طیبہ میں، علی المرتضیٰ بھی مدینہ طیبہ میں، سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا بھی مدینہ طیبہ میں، کئی ہزار میل لمبا آسمان کے سفر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تم تو سوچتے نہیں ہو، ٹائم تمہارے پاس نہیں ہے۔ وہ اگر یہ کہیں کہ یہاں زمین پر نکاح ہوا ہے تو پھر لوگ پوچھیں گے کہ گواہ کون ہیں؟ گواہ ہیں صحابہ۔ وہ صحابہ کو مانتے نہیں، اس لیے انہوں نے کہا آسمان پر نکاح ہوا۔ بس مسئلہ ختم۔ میں نے یہ ان کی کتاب سے حوالہ پیش کر دیا ہے، کشف الغمہ مطبوعہ ایران صفحہ 104 پر موجود ہے کہ پاک پیغمبر نے سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا اور علی المرتضیٰ کے نکاح کے گواہی کے لیے ابو بکر عمر کو بلایا۔ نبی کے مہاجرین انصار آئے، رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گواہ بنایا۔ حضور نے اپنی شادی صدیق کی بیٹی سے کی، فاروق کی صاحبزادی سے کی۔ سارے رب کو چھوڑ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی کے لیے یہ گھرانے منتخب فرمائے۔ ہر آدمی اپنی شادی کے لیے ہم مزاج ہم مذاق گھرانے تلاش کرتا ہے، پاک پیغمبر نے سارے رب سے ان گھرانوں کو چھانٹا۔ صدیق کی بیٹی سے شادی کی، فاروق کی صاحبزادی کے شادی کی، حضرت معاویہ کی بہن کے ساتھ شادی کی۔ آپ سوچیں نبی جن گھرانوں کو اپنی شادی کے لیے منتخب فرمائے ان کا کتنا اونچا مقام ہوگا۔ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا یا نساء نبی لستن کاتن من النساء، میرے پاک پیغمبر کے ازواج مطہرات تم دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں ہو، جس طرح میرے محمد رسول اللہ کا شان ساری کائنات سے اونچا، نبی کے ازواج مطہرات کا مقام بھی اونچا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کے سردار، نبی کے ازواج مطہرات مومنین کے مائیں ہیں۔ پیارے رب ہماری ماں تو وہ ہے جس کا ہم نے دودھ پیا ہے۔ اللہ نے فرمایا جس ماں کا دودھ پیا ہے وہ تمہاری جان والی ماں ہے، سیدہ شاہدانی ایمان والی ماں ہے، تمہاری قرآن والی ماں ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، علماء دیوبند، جامعہ خیر المدارس، مولانا عبدالستار صاحب کونسوی۔ بس نعرہ تکبیر، نعرہ
صداقت صدیق، عدالت فاروق، زندہ باد دعوت عثمان ذوالنورین، زندہ باد دعوت حیدر اکرام، زندہ باد دعوت حمزہ حسین، زندہ باد معاویہ، زندہ باد دعوت اولیاء، زندہ باد قرآن، زندہ باد مدارس، زندہ باد پاکستان، زندہ باد تقدیر، اللہ اکبر رسالت، محمد الرسول اللہ صدیقہ، عصمت ابا عائشہ صدیقہ، زندہ باد تقدیر، اللہ اکبر یہ دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں، دین اسلام کی چھاونیاں ہیں۔ دین اسلام کا بنیادی کام ان عربی مدارس میں ہو رہا ہے۔ جس زمین کے خطے پر یہ قرآن مقدس کے درس نہیں ہیں وہاں اسلام موجود نہیں ہے۔ سارے اسلام کی دار و مدار ان عربی مدارس پر ہے۔ لہذا آپ حضرات اپنے بچوں کو پڑھائیں اور عربی مدارس سے تعاون فرمائیں، رکن بنے، ممبر بنے۔ باقی یہ پرچیاں لوگ لکھتے ہیں، دستخط نہیں کرتے پرچی پر۔ یہ ان کو شک ہوتا ہے کہ ہماری پرچی مشکوک ہے۔ یہ کسی پرچی والے نے لکھا ہے کہ حضرت حسین اور جدید میں سے حق کون پڑھتے؟ حق دستخط نہیں ہے۔ حضرت حسین نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے مشائخ کے دیوبند نے تو لکھا ہے جس زمین کے خطے پر پاک پیغمبر کی جان آئی اس زمین کے خطے کا درجہ بیت اللہ سے زیادہ، بیت اللہ نہیں بلکہ عرش مولا سے زیادہ۔ سبحان اللہ اور حضرت حسین تو نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، جسم کی بوٹی ہیں۔ ان کے شان مقام کا آپ خود اندازہ کریں۔ رحمت اللہ عالمین نے ممبر پہ فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرے حسن حسین بہی کی نوجوانوں کے سردار ہیں، حسن حسین میرے پھول ہیں جو اللہ نے مجھے دنیا میں عطا کیے ہیں۔ تو ان کے مقابلے میں یزید کا کوئی مقام نہیں ہے، یزید کی کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ اہل سنت کا یزید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ حضرت معاویہ کے بیٹے ہیں، لیکن نوح علیہ السلام کا بیٹا خدا کا دشمن بن گیا۔ ہم حضرت نوح کے غلام ہیں، حضرت نوح شاگرد ہیں خدا کے، حضرت معاویہ شاگرد ہیں محمد مصطفیٰ کے۔ سنی کا عقیدہ ہے خدا کے شاگرد انبیاء سارے سچے، محمد مصطفیٰ کے شاگرد صحابہ سارے سچے۔ اہل سنت کا جدید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے مشائخ دیوبند جدید کے خلاف، ہمارے عقائد کی کتابوں میں جدید کے خلاف لکھا ہوا ہے۔ علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں پورا ایک ورق جدید کے خلاف لکھا ہے۔ تو آپ یہ ہمارے ان مراکز میں موجود رہتے ہیں، یہاں مشائخ و بزرگان دین موجود ہیں، آپ ان سے دریافت کر لیا کریں۔ ہر آنے والے آدمی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارا خیر المدارس دینی ادارہ ہے، اسلام کا یہ مرکز ہے۔ لاہور میں جامعہ شہریہ ہے، کراچی میں جامعہ اسلامیہ ہے، دارالعلوم ہے۔ ان مشائخ و بزرگان دین سے آپ پوچھ لیں، ان کا یہی عقیدہ ہوگا کہ یزید کے ساتھ اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم حضرت حسین کے غلام ہیں، حضرت حسین ہمارے رہنما، ہمارے مقتدا، ہمارے پیشوا تھے۔ یہ ایسی باتیں آپ لکھا کرتے ہیں، کبھی کبھی مجھے کہہ دیتے ہیں کہ تم کیوں کہہ رہے ہو؟ بھائی میں نہیں کہہ رہا، مشائخ نے یہی لکھا۔ یا پرچے کی سخت ضرورت ہے۔ اللہ نے جو قرآن مجید میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے گھرانے کو جہنم کو بچاؤ، بیوی بچے کو نمازی بناؤ، قرآن کا قاری حافظ بناؤ، دیانت امانت کا سبق پڑھاؤ۔ اس طرف توجہ نہیں۔ باقی
یہ شیعوں کے متعلق یہ لکھ رہے ہیں، آپ حضرات کا شیعوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جب کلمہ سے لے کر دفن کفن تک ان کے مسئلے آپ لوگوں سے جدا ہیں، کتابیں جدا ہیں، قرآن تک جدا ہے، پھر آپ ان کے متعلق باتیں کیوں کرتے ہیں؟ باقی یہ کہتے ہیں کہ تم دیتے ہو کہیں کہیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی ہیں۔ میرے پیارے عزیزو، صرف میں نہیں کہتا، ساری زمین کے اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے، عرب عجم کے علماء کا یہی عقیدہ ہے کہ پاک پیغمبر حیات النبی ہیں، اور حضور کے روضے اطہر پر صلاۃ سلام پڑھا جائے حضور سنتے ہیں۔ اور حضور کا اپنا ارشاد گرامی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے۔ اس سٹیج پر محدث اعظم کی لکھی ہوئی کتاب موجود ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ صحیح حدیث میں آیا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے، حج کریں گے یا عمرہ کریں گے، والا جا کے اپنا قبری میری قبر پر آئیں گے، حتیٰ یسلم علیہ، مجھ پر آ کر سلام کہیں گے، ولا ردن علیہ، میں محمد رسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام کر دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ یہ صحیح حدیث ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کتاب آپ حضرات کے لیے میں مدینہ طیبہ سے لایا ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاک پیغمبر اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اور یہاں پوری تشریح سے ہے، نانو نومن ومن صدقو جنہو صلی اللہ علیہ وسلم حی جرزقو فی قبرہ، پاک پیغمبر اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، آپ کو رزق دیا جاتا ہے، وَإِنَّ جَسَدَهُ الشَّرِيفَ لَا تَأْكُلُ الْأَرْضُ، پاک محمد کے جسم تر کو مٹی نہیں کھا سکتی، وَالْإِجْمَاعُ عَلَىٰ هَٰذَا، ساری کائنات کے مسلمان اس مسئلے پر متفق ہیں۔ سبحان اللہ۔ حنفی شافعی متفق ہے، مالکی حنبلی متفق ہے، حتیٰ کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑے متشدد عالم تھے، انہوں نے بھی اپنے عقیدے کی کتاب میں لکھ دیا ہے کہ پاک پیغمبر حیات النبی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کا صلاۃ سلام پڑھا جائے حضور سنتے ہیں۔ آخر آپ حضرات ان مشائخ و بزرگان دین سے تعلق رکھتے ہیں، تو اگر کسی کو شک شبہ ہو، تقریر کے بعد آپ آ کر خود پڑھ لیں کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رضی نے لکھا ہے کہ پاک پیغمبر اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اور آگے یہ لکھا ہے کہ حضور کا حیات شہداء کی حیات سے زیادہ اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، کہ حضور شہداء سے افضل ہے۔ شہیدوں کے متعلق کو قرآن میں آیا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اگر اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں تم کو شعور نہیں۔ دوسرے مقام پر آ جا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جب اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ خیال نہ کرو، دل میں تصور نہ کرو کہ شہید مر گیا، شہید زندہ۔ جب شہداء کے متعلق ہے کہ وہ زندہ ہیں تو نبی شہید سے افضل ہے۔ سارے کائنات کے مومنین کا یہ عقیدہ ہے، جب شہید افضل سے پاک پیغمبر افضل ہیں، جب شہید زندہ ہیں تو نبی کا حیات شہداء کی حیات سے زیادہ اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے لکھا ہے کہ پاک پیغمبر حیات ان سے اعلیٰ افضل ہے، اور ساتھ ساتھ آگے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر اگر سلام پڑھا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کو سنتے ہیں۔ اور ہمارے ملک کے توحید کی جماعت کے بڑے صدر مولانا غلام اللہ خان صاحب بھی اپنی زندگی میں اپنے رسالے میں چھپوا گئے ہیں کہ پاک پیغمبر کی قبر مبارک پر صلاۃ سلام پڑھو حضور سنتے ہیں۔ اور یہ تو اردو میں عبارت ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درد اثر کو
برزہ قبر شریف میں برتعلق روح حیات حاصل ہے، اور اس حیات کی وجہ سے روزہ اقدس پر حاضر ہونے والوں کا آپ صلاۃ و سلام سنتے ہیں۔ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے دستخط ہیں، قاضی نور محمد صاحب خطیب جامع مسجد قلعہ دیدار سنگھ کے دستخط ہیں، مولانا غلام اللہ خان، مولانا محمد علی جالندی کے دستخط ہیں۔ یہ سارے اکابر اس بات کے قائل ہیں کہ پاک محمد کے روضہ اطہر پر صلاۃ و سلام پڑھو، حضور سنتے ہیں۔ اور اس کتاب میں تو آیا سارے مومنین کا اس مسئلے پر اجماع ہے، سارے مومن اس مسئلے پر متفق ہیں۔ اہل السنت والجماعت کے ہر مسئلے پر پاک پیغمبر کی تصدیق ہے۔ ہم صدیق کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، پاک پیغمبر نے ان کو فرمایا صدیق میرے مسئلے پر تم آؤ، نماز تم پڑھاؤ۔ یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، اہل تشیع کی کتابوں میں شرح ناصر البلاغہ سورہ نسیہ کے صفحہ 225 پر ہے کہ حضور نماز خود پڑھایا کرتے تھے۔ فلما ارتد بالمل، حضور کو تکلیف زیادہ ہو گئی، امر ابا بکر نے یصلی بالناس، نبی پاک نے فرمایا ابو بکر میرے مسلح پر تو آ، لوگوں کو نماز تو پڑھا۔ اہل امام کو ہو کیا اس کی امامت میں کلام، خود امام دو جہاں جس کو بنا جائے امام، جناب محمد مصطفیٰ صدیق کو خود امام بنا گئے، اپنے مسلح کے لیے منتخب فرما گئے۔ اور یہ ایران کی چھپی ہوئی تفسیر قمی میں آیا، اللہ نے فرمایا ہے کہ پاک پیغمبر کے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے، ابو بکر بعد عمر۔ حضور نے ام المؤمنین سیدہ حفصہ کو فرمایا حفصہ میں تجھے بات بتاؤں، ان ابا بکر للخلافۃ من بعدی ثم بعد ابو کے، میرے بعد خلافت کے والی ابو بکر ہوں گے، ابو بکر بعد سے ابا جان۔ بی بی پاک عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ من انبا کا کس نے خبر دی، کس نے فیصلہ کیا؟ حضور نے فرمایا حفصہ نبا میں علیم الخبیر، مجھے علیم خبیر خدا نے خبر دی ہے، میرے بعد خلیفہ ابو بکر، ابو بکر کے بعد عمر۔ تو یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ صدیق اکبر نے زمین کے ایک متنفس کو نہیں فرمایا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، مجھے خلیفہ بناؤ، مجھے پاک پیغمبر کے منبر پر بٹھاؤ۔ رحمت اللہ عالمین نے خود صدیق کو امام بنایا، رحمت اللہ عالمین نے فرمایا اللہ کا آرڈر آیا میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے، ابو بکر کے بعد عمر ہوں گے۔ یہ ایران کی شیعہ کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے۔ یہ حوالہ میں آپ حضرات کی خیر خواہی کے لیے پیش کر رہا ہوں، مجھے صدیق کی خلافت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ساری کائنات صدیق کو خلیفہ مانے، صدیق خلیفہ بن گئے، نہ مانے صدیق خلیفہ بن گئے۔ اب 15ویں صدی آ گئی، شفے کی میعاد گزر گئی، پٹیشن کی میعاد گزر گئی۔ مجھے صدیق کی خلافت کا فکر نہیں، عزت و عظمت کا فکر نہیں، شان کا فکر نہیں، مجھے فکر ہے تو آپ لوگوں کے ایمان کا۔ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بڑے وزیر و مشیر پاک پیغمبر منبر پہ فرماتے تھے اللہ نے مجھے 2 وزیر آسمان کے عطا کیے، 2 وزیر زمین کے عطا کیے۔ آسمان والے وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں، زمین والے وزیر ابو بکر عمر ہیں۔ پاک پیغمبر نے فرمایا فَاقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِن بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ عمر، میرے بعد ابو بکر عمر کی پیروی کرنا۔ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جس کے متعلق یہ فرمائیں، اور علی المرضا سے 80 سندوں کے ساتھ مروی ہے، فرمایا کرتے تھے خیر الناس بعد رسول اللہ ابو بکر ثم عمر، پاک پیغمبر کے بعد بہترین جوان ابو بکر ہیں، ابو بکر کے بعد عمر ہیں۔ سارے شاگردان رسول ان پر متفق ہو گئے، نبی پاک جن کو منتخب فرما گئے، پڑھا گئے، تعلیم و تربیت تزکیہ فرما گئے، رحمت اللہ عالمین کی ساری جماعت صدیق و فاروق کی خلافت پر متفق ہو گئی۔ تو آپ حضرات راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ جو حضرات راضی ہیں ہاتھ اٹھائیں میں دیکھوں، ہاتھ سیدھا کریں، ہاتھ۔ مجھے آپ حضرات ایک بات بتائیں پھر میں بات ختم کر دوں گا۔
کہ اللہ کی رضا کے لیے کھانا دینے میں کمال ہے یا کھانا لینے میں کمال ہے؟ زور سے کہو. کپڑا دینے میں کمال ہے یا لینے میں؟ زمین و مکان دینے میں کمال ہے یا لینے میں؟ اپنے یتیم بھتیجے کو اپنی بیٹی کی شادی کر دینے میں کمال ہے یا اس کی جائیداد کھا جانے میں کمال ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے دینے میں کمال ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. ماشاء اللہ خیر بندے. بس اب مسئلہ بھی ختم ہو گیا ہے, میری تقریر بھی ختم ہو گئی ہے. میں حضرت علی کا غلام ہوں. حضرت علی میرے رہنما, حضرت علی میرے مقتدا, حضرت علی میرے پیشوا. حضرت علی نے نبی سے روٹی لی, نبی سے کپڑا لیا, نبی سے مکان لیا, نبی سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ لیا. صدیق وہ ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ نبی کو دیا. علی نبی سے لیتے رہے, صدیق نبی کو دیتے رہے. नारे तकबीर علی پر نبی کا احسان ہے. سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کا رشتہ دیا اور نبی پر صدیق کا احسان ہے کہ اپنی چھوٹی بیٹی سیدہ صدیقہ کا رشتہ دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر فرمایا کرتے تھے, لوگوں مال حاضر دراجۃ الا وقد کافینا, مجھ پر کسی کا احسان نہیں, ماں ہے کہ احسان کا بدلہ دے چکا ہوں. ما خلا ابا بکر ابو بکر کا مجھ پر احسان ہے, یہ کافی اللہ بیاج یوم القیامہ, جن کے احسان کا بدلہ میدان قیامت میں ان کو خدا عطا کریں گے. آمن الناس بر مولا ماں کلیم اول سینائے ماں ہمت بسم اللہ تراجب ثانی اسلام غار و بدر کب صدیق. گھرے وچ نبی دے کٹھے, برے وچ نبی دے کٹھے, بارے وچ نبی دے کٹھے, سارے وچ نبی کٹھے, غارے وچ نبی دے کٹھے, ایسے مزارے کے نبی دے کٹھے. ساری کائنات پاک پیغمبر دے روزے دی زیارت واسطے ترسی پئی. صدیق ہوئے جرا روزے والے دے کٹھے سویا ہوئے. اللہ تمام مومنین دے جان ایمان دی حفاظت فرماوے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کے موضوع پر ابھی آپ حضرت مولانا محمد عبدالستار تونسوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سن رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ان علماء کرام کے بیانات کو اپنے دوستوں میں شیئر کیا کریں تاکہ دین کی باتیں ان سب دوستوں تک پہنچ سکیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.